دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شیخ ادیب علی کی زندگی کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا اور یہ بھی کہ شیخ ادیب علی کا ارطغرل اور اس کے بیٹے کارلوس عثمان سے کیا تعلق تھا۔ شیخ ادیب علی جو ترک کے اناک شہر میں سن 1206 میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ ادیب علی ایک ترک صوفی تھے جو اپنی اسلامی تعلیمات، پاکیزگی اور علم کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ ترک کے شہر سوگوت میں سلطنت عثمانیہ کو اصل شکل دینے اور اس کی پولیسیا بنانے میں آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ بنو تمیل قبیلے اور الحدر خاندان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس دور کی مسلم دنیا کے مسلم حلقوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اور اس کے بیٹوں نے شیخ ادیب علی کی جگہ پر قرآن مجید کا ایک مرتب ورژن دیکھا اور وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی شیخ ادیب علی کے بہت قریبی دوستوں میں سے ایک تھے اور شیخ ادیب علی ارطغرل غازی کو اسلامی تعلیمات سے بھی روشناس کرواتے تھے۔ وہ اناطولیہ کی آبادی کے مختلف امور پر گفتگو بھی فرماتے تھے۔ عثمان اکثر شیخ ادیب علی سے ملنے کے لیے آتے تھے اور عثمان غازی کو شیخ ادیب علی کی صحبت بہت زیادہ پسند تھی۔ اسی طرح شیخ ادیب علی ان کے روحانی سرپرست بن گئے۔ شیخ ادیب علی کے دو بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب محمد پاشا اور دوسرے بیٹے کا نام محمود پاشا تھا۔ اسی طرح شیخ ادیب علی کی دو بیٹیاں تھی جن میں سے ایک کا نام الہم خاتون اور دوسری کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ غازی عثمان اکثر شیخ ادیب علی کی درسگاہ میں آیا کرتے تھے اور انہیں شیخ ادیب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے محبت ہو گئی۔ غازی عثمان نے شیخ ادیب علی کے ساتھ رابعہ بالا خاتون سے اپنی محبت کا اعتراف کیا، لیکن کچھ معاشرتی شرائط اور دور اندیشی کی وجہ سے شیخ ادیب علی نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ بعد میں ایک دفعہ جب عثمان غازی زخمی حالت میں شیخ ادیب علی کی درسگاہ میں لائے گئے تو شیخ ادیب علی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں کا علاج کیا اور اسی طرح عثمان غازی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد رابعہ بالا خاتون سے اپنے محبت کے خواب دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ اس رات کو عثمان غازی نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ ادیب علی کے سینے سے ایک چاند نکل کر میرے سینے میں آ جاتا ہے جس سے میرا سینہ بے حد چوڑا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں دور دراز کے براعظموں تک پھیل جاتی ہیں۔ تو اس خواب کو سننے کے بعد شیخ ادیب علی اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کی شادی عثمان غازی سے کرنے پر رضامند ہو گئے اور عثمان غازی کے پوچھنے پہ تعبیر بتائی کہ آپ کی اولاد میں سے کئی سلطان اور حکمران پیدا ہوں گے جو دنیا کے ایک بڑے حصے کو اسلامی تعلیمات کی شکل دیں گے۔ اور شیخ ادیب علی نے یہ بھی کہا کہ یہ خواب ان کی عزت اور طاقت کی طرف اشارہ ہے جو آنے والے مستقبل میں اللہ انہیں عطا کرے گا۔ عثمان غازی اور بالا خاتون کی شادی 1289 عیسوی میں ہوئی تھی۔ شیخ ادیب علی ایک مذہبی رہنما ہونے کی وجہ سے عثمان غازی کی دینی، دنیاوی اور انتظامی امور میں رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ شیخ ادیب علی سن 1320 میں 120 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کی تدفین بھی ترکی میں ہی کی گئی۔ اپنی موت سے قبل شیخ ادیب علی نے عثمان غازی کو ایسے مشورے دیے کہ جن کی بیس پہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور تقریباً 600 سال تک یہ سلطنت قائم رہی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو شیخ ادیب علی کی زندگی کے بارے میں ایک چھوٹی سی بائیوگرافی؟ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔